Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی میں یہ دو عبادتیں آپ بالکل مس نہ کریں۔ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، راتیں بہت بڑی ہو چکی ہیں۔ رات کو انسان بیڈ پر یا چارپائی پر لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے، کئی مرتبہ رات کو آنکھ کھلتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ دو عبادتیں آپ نے مس نہیں کرنی، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں ایک دو احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنا، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ سردی کی وجہ سے بعض لوگ وضو نہیں کرتے، نماز ہی قضا کر دیتے ہیں کہ بالکل کور ہیں، جیکٹ اتاریں گے پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے۔ اگر آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو وضو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز بالکل قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 2 پر ایک دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کتنے دن گزر گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن گزرنے کا۔ صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ظہر ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، مغرب ہو گئی، دن بالکل چھوٹے ہو گئے ہیں، بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی، انسان پانی پیتا ہی نہیں، اسے طلب ہی نہیں ہوتی۔ تو روزہ رکھنا یہ بھی غنیمت ہے، روزہ آپ ضرور رکھیں۔ ویسے بھی عادت بنا لینی چاہیے کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ ایک تو روزہ رکھنا، اور رات ہماری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ گرم بستر کو چھوڑ کر، یعنی رات کو جب آنکھ کھلے تو گرم بستر چھوڑ دیں، آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیں اور قیام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، تو اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے نا، اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شوہر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس پر پانی ڈالتا ہے اور دونوں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ دو عبادتیں ہیں، ایک تو تہجد اور نمبر 2 پر روزہ رکھنا۔ اگر آپ کے قضا روزے ہیں، آپ کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ غنیمت ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر روزے قضا نہیں ہے تو نفلی روزہ رکھ لیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔